منت نصیر ایک امیر کبیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہے جو اپنی عزیز دوست انوشے سے ایک شرط جیتنے کے لیے اس کے منگیتر کی جگہ غلطی سے شہر کے معروف بزنس مین دیان غازی کو دھوکے سے اغوا کر کے پوری رات اپنی قید میں بھوکا پیاسا رکھتی ہے۔ دیان غازی، جس کے نزدیک لڑکیاں ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں، اس ایک رات میں ہی اس کے سامنے دل ہار جاتا ہے۔ منت اسلام آباد سے کراچی اپنی حویلی واپس آتی ہے تو سامنے اس کے ماں باپ، بھائی، سگے چچا اور دادی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی علی بچ آتا ہے، مگر اس کے ذہن پر اس حادثے کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ منت روتی پٹتی اپنے منجلے چچا اور چچی کے ساتھ حویلی سے شہر آ جاتی ہے، جہاں قیامت کی تیسری ہی رات اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیارے رشتوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا چچا ہی ہے۔ وہ وہاں سے اپنے بھائی کے ساتھ بھاگ کر اپنے پاپا کے دوست فیض عالم کے ساتھ کراچی سے دوبارہ اسلام آباد آ جاتی ہے، جہاں 3 سال بعد قسمت اسے پھر دیان غازی کے سامنے اسی کے آفس میں ملازمہ کی حیثیت سے لے آتی ہے۔ وہ جو پچھلے 3 سالوں میں اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھلا پایا تھا، اس حیثیت میں سامنے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ کمپنی مینیجر فیض عالم کی نیت منت کے حسن اور جوانی پر خراب ہو جاتی ہے۔ منت دیان سے اس کی شکایت کر کے انصاف اور تحفظ مانگتی ہے۔ دیان سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر فیض عالم کو اپنی کمپنی سے نکال دیتا ہے۔ فیض عالم اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے منت کے منجلے چچا سے رابطہ کرتا ہے اور اسے منت کا بتا دیتا ہے۔ منت کا منجلا چچا اور اس کا بیٹا منت کو موت کے گھاٹ اتارنے کراچی سے اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ اب آپ آگے پڑھیں گے۔ منت نصیر کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اب ملازمہ نہیں رہی تھی، وہ اب تنہا بھی نہیں رہی تھی۔ احمد غازی صاحب نے اسے اور علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ اس کا کمرہ بھی انیکسی سے اندر گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ دادی کا بس نہ چلتا تھا وہ اسے دنیا کی ساری خوشیاں دان کر دیں۔ اس وقت بھی سب ہال کمرے میں بیٹھے کیس ڈسکس کر رہے تھے جب احمد صاحب بولے، منت بیٹے، میں چاہوں تو اس کیس پر سالوں بعد بھی اپنا کالا کوٹ پہن سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں ٹھوس شواہد نہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک چھوٹے بچے کی گواہی پر کوئی بھی عدالت تمہارے چچا کو وہ سزا نہیں سنا سکتی جس کا وہ حقدار ہے۔ پھر اس طرح سے تمہیں اور علی کو بھی عدالتوں میں خوار ہونا پڑے گا۔ میں نے بہت سوچا ہے اس پر، اور بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں محفوظ رکھ کر تمہارے مجرم کو اس کی عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ وہ کیسے؟ منت نے انہیں دیکھا تھا جب وہ بولے، کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تمہارے چچا کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس میں اس کی جان ہے۔ ہمیں بس اس کی اس جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، وہ بھی اس طریقے سے کہ کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی باڈی گارڈ اس کی اس معاملے میں مدد نہ کر سکے۔ مگر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ماموں؟ کریں گے، سب کریں گے۔ میری بانو کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ اس کے قاتل کو میں آسانی سے موت کی نیند سلا کر بخش دوں۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی بیٹے، میں اس مردود کا کیا حال کرتا ہوں۔ اب تک جو درد منت کے دل کو نڈھال کیے ہوئے تھا، وہ درد بٹ گیا تھا۔ تبھی اس نے اطمینان سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے بازو احمد غازی صاحب کے بازو کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ دادو اور علی بھی وہیں موجود تھے۔ دیان البتہ گھر نہیں آیا تھا۔ منت بے مقصد سی جاگ کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ اسی ہفتے اسے محفوظ رکھنے کے لیے دادو اور احمد غازی صاحب نے دیان سے اس کا نکاح طے کر دیا تھا۔ دیان بے حد خوش تھا، مگر منت کے لبوں پر ابھی بھی چفکا کا پھل تھا۔ 6 ماہ اس کی کمپنی میں کام کے بعد وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ دیان ایک کریکٹر لیس لڑکا تھا۔ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے تھے۔ شراب اور شباب وہ دونوں کو خود پر حرام نہیں سمجھتا تھا۔ منت کی منزل کبھی بھی ایک بدکردار لڑکا نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی وہ چپ تھی۔ برسوں بعد ملی اپنی پیاری نانو اور ماموں کا دل اور خواہش ایک دم سے توڑنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ تاہم نکاح سے پہلے اس نے دیان سے بات کی تھی۔ دیان ابھی آفس سے آیا تھا جب وہ اس کے ماسٹر بیڈ روم میں قدم رکھتے ہوئے بولی تھی، کل ہمارا نکاح ہے، مگر مجھے اس نکاح سے پہلے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے،
مگر سب سے پہلے یہ آپ جناب ختم کرو پلیز۔ مجھے تم جس روب میں ملی تھی وہی روب اچھا لگتا ہے تم پر۔ ویسے بھی اب نہ میں تمہارا باس رہا ہوں نہ تم میری سویپر۔ مزے سے کہتے ہوئے اس نے اس کے بائیں کان میں پھونک ماری تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اوکے، فریش ہو کر آئیں، بات کرتے ہیں۔ کہتے ہی وہ فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ دیان نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل آیا۔ وہ لان سے ملحقہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہاتھ میں کافی کے 2 کپ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دیان چپکے سے آ کر اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے اس کے کپ سے بھی ایک سپ لے لیا تھا۔ تبھی وہ بولی تھی، کل ہمارا نکاح ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں تو بہتر ہے، تاکہ کل کو آپ کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، میں آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے آپ جیسے کریکٹر لیس مرد بالکل پسند نہیں۔ میرا اپنا ایک معیار ہے، پسند ہے، جس پر آپ بالکل پورے نہیں اترتے۔ 3 سال پہلے میں نے صرف اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے آپ کو کڈنیپ کیا تھا، مگر تب بھی آپ کی خوبصورتی، آپ کی دولت، آپ کا بڑا نام کچھ بھی مجھے متاثر نہیں کر پایا تھا۔ وہی فیلنگز آج بھی ہیں۔ میرے سامنے فی الحال شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھ پر میرے بھائی کی ذمہ داری ہے۔ میں اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پگھلتا ہوا سیسہ دیان غازی کی سماعتوں میں اتار کر وہ اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ دیان کے لیے بے حد مزیدار کافی کونین بن گئی، تاہم اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تبھی وہ پھر بولی تھی، میں نے بہت اذیت اٹھائی ہے، اب میں اس گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتی ہوں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوگا۔ مجھے کہیں بھی کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اس لیے مجھ سے نکاح کے بعد آپ کو پوری آزادی ہوگی، آپ جس کے ساتھ چاہیں وقت گزاریں، مگر آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا، نہ ہی آپ زبردستی مجھ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سب منظور ہے تو مجھے بھی یہ نکاح منظور ہے۔ اگر آپ اس پر راضی نہیں تو کل سب کے سامنے انکار کر سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں۔ اسے دلدل میں اتار کر وہ اس کے پہلو سے اٹھی تھی اور واپس چلی گئی تھی۔ دیان پتھر ہوئے اعصاب کے ساتھ وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ رویزمین کی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، وہ بھی اس کے منہ پر۔ دل کے اندر جیسے کوئی آگ دہک اٹھی تھی۔ حیدر کی کال پر کال آ رہی تھی۔ اس نے سخت آف موڈ کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی۔ حیدر، میں بھی بہت اپسیٹ ہوں یار، بعد میں بات کروں گا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ جواب میں تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دیان نے اسے منت سے ہوئی ساری بات بتا دی۔ تبھی وہ بولا تھا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یار، تم اسے تھوڑا وقت دو۔ نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، رفتہ رفتہ دل پگھل جائے گا اس کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اسے سپورٹ کیا تھا۔ دیان دیر تک اس سے باتوں میں لگا، اپنے اندر جل اٹھنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اسی شام منت نصیر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ منت کے لاکھ نہ جانے کے باوجود دادی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور پارلر والے کو گھر بلا کر اسے ایسا تیار کروایا کہ دیان اس پر پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ منت کے بے مثال حسن کو پارلر والی کے ہنرمند ہاتھ نے گویا شاہکار بنا ڈالا تھا، یوں کہ چند لمحوں کے لیے تو جیسے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اندر اٹھنے والے جذبات کا شور قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی جب اسے تنہائی میں اس کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے بہت حد تک خود پر قابو پاتے ہوئے اسے خشک لہجے میں کہا تھا، تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو منت نصیر جس نے میرے منہ پر میری ذات کی نفی کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر ایک وعدہ اور بھی یاد رکھنا، وہ وقت بہت جلد آئے گا جب تم میری قربت کی تمنا کرو گی، محبت کی بھیک مانگو گی مجھ سے، مگر میں تمہیں تڑپاؤں گا، تمہارے غرور کی سزا دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھیں جیسے جل رہی تھیں۔ منت حیران حیران سی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے حسن پر، اپنے کردار پر، تمہارے غرور کو راکھ کا ڈھیر نہ بنا دیا تو میرا نام بھی دیان غازی نہیں، یاد رکھنا۔ یہ شادی صرف دادو اور پاپا کی خوشی کے لیے کی ہے میں نے، وگرنہ مجھے اب تم میں اور تمہاری اس حسین و جمیل صورت میں 0 برابر دلچسپی نہیں۔ سرخ چہرے کے ساتھ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتا وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ منت جیسے پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنا خفا ہو جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا، وگرنہ شاید وہ سب پہلے کبھی نہ کہتی جو کہہ چکی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس نے دیان غازی کا ایک بالکل نیا روپ دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور لاتعلق ہو کر رہ گیا تھا۔
احمد غازی صاحب اور دادو کو اگلے ماہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا، تبھی مجبوراً نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ادا کر دی گئی، مگر دیان کی لاتعلقی برقرار تھی۔ اپنے کمرے میں منت کا وجود اس کے لیے جیسے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنے معمول پر اٹھتا، بنا ناشتہ کیے آفس چلا جاتا، سارا دن آفس میں مصروف رہتا، رات میں ہر روز اس کی واپسی لیٹ ہوتی۔ دادو اور احمد غازی غصہ کرتے تو وہ انہیں بتا دیتا کہ منت والے کیس کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ ایک حد تک یہ سچ بھی تھا۔ منت کے منجلے چچا کی جان اس کے اکلوتے بیٹے میں تھی اور بیٹے کی جان خوبصورت ماڈل لڑکیوں میں۔ دیان نے بہت محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد ایک ایسی حسینہ کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا جو ایڈز کی مریضہ تھی، اور اب باقر احمد کے بیٹے بلند بخت کے ساتھ دن رات گزار رہی تھی۔ باقر احمد کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی دیوار میں نقب لگایا جا چکا ہے۔ اپنے بھائیوں کی زمین اور حویلی پر قبضہ کرنے کے بعد وہ خود کو دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا مکافات عمل بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ دیان اس رات پھر تاخیر سے گھر آیا تھا۔ منت کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی وہ جاگ رہی تھی۔ دیان لاؤنج میں آیا تو وہ اس کی پیشانی سے نکلتا خون دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ فوراً صوفے سے اٹھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ دیان نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہے، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ منت افسردہ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آنے والے دنوں میں اس نے علی کو بہت قریب کر لیا تھا۔ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ان کی ہدایت پر وہ زیادہ سے زیادہ وقت علی کو دے رہا تھا۔ صبح اس کے ساتھ ناشتہ کرنا، اسے اپنے ساتھ آفس لے کر جانا، آفس سے واپسی پر اس کے ساتھ کبھی کمرے تو کبھی لان میں کھیلنا، رات کو اسٹڈی کروانا۔ منت سب دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ اسے وہ سب اچھا لگ رہا تھا، بالکل اچانک جیسے کوئی جادو ہوا تھا۔ اسے دیان غازی اب اچھا لگنے لگا تھا۔ جتنا وہ اسے لاتعلق ہو رہا تھا اتنا ہی وہ اسے دل کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ علی کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، وہ رفتہ رفتہ نارمل زندگی کی طرف پلٹ رہا تھا۔ اس رات جب سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اچانک اس نے علی سے پوچھا تھا، ہم دوست ہیں نا علی؟ منت اس کے سوال پر چونکی تھی، جبکہ علی نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک دوست تو اپنے دوست سے سب شیئر کرتا ہے، پھر ہم تو اب بھائی بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ پلیز، اس روز کیا ہوا تھا؟ اس نے رسک لیا تھا۔ منت اور علی کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ پریشان نہیں ہونا، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ تم بہادر ہو علی، تم نے منت کی حفاظت کرنی ہے۔ چلو شاباش، بہادری سے بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا اس روز؟ منت کی سانس جیسے رک گئی تھی، دادو بھی پریشان دکھائی دینے لگی۔ تبھی علی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا تھا، چچی آئی تھی، دادی سے معافی مانگ رہی تھیں۔ پھر دادی نہیں مان رہی تھی، ماما کچن میں تھی، پاپا سو رہے تھے اور بھیا اپنے کمرے میں اسٹڈی کر رہے تھے۔ پھر چچی نے دادی سے بدتمیزی شروع کر دی تھی۔ اسی وقت چھوٹے چاچو زمینوں سے حویلی آئے تھے۔ چچی نے فون پر بڑے چچا کو بلا لیا تھا۔ پھر ماما چچی کو چپ کروا رہی تھیں۔ چھوٹے چچا کو بھی ان کی بدتمیزی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں پاس ہی کھیل رہا تھا جب بڑے چچا وہاں آئے تھے۔ پھر دیان کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ علی نے چپ سادھ لی۔ بولو علی، بتاؤ پھر کیا ہوا تھا؟ منت کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے تھے۔ تبھی علی پھر بولا تھا، چھوٹے چچا اور بڑے چچا کی لڑائی ہوئی تھی، بڑے چچا نے چھوٹے چچا کو مار دیا۔ او گاڈ! پھر دادی غصے ہوئی تھیں، وہ بول رہی تھیں، بڑے چچا نے انہیں بھی مار دیا۔ میں مما کی طرف ڈر کر بھاگا تھا، مجھے بھی گولی مار دی۔ مما انہیں روک رہی تھی، منت کر رہی تھی، مگر انہوں نے مما کو بھی نہیں چھوڑا۔ بابا نیند کی گولی کھا کر اپنے کمرے میں سو رہے تھے، پھر بھی جاگ گئے تھے۔ اپنے کمرے سے ہی آواز لگا کر انہوں نے مما سے پوچھا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تبھی بڑے چچا نے ان کے کمرے میں جا کر انہیں بھی مار دیا۔ بھیا شور سن کر بھاگے تھے تاکہ انہیں قابو کر سکیں، مگر بڑے چچا کے ہاتھ میں کلاشن کوف تھی۔
انہوں نے انہیں ٹیرس پر ہی ڈھیر کر دیا۔ علی نے بے حد ہمت کرتے ہوئے سب بتا دیا تھا، مگر اب وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ تبھی دیان نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ علی میری بات سنو، دیکھو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں؟ مگر علی کانپ رہا تھا۔ منت بے چین ہو اٹھی۔ ڈاکٹر کو فون کرو دیان، جلدی پلیز۔ علی کو خود سے چمٹائے وہ تھاڑی تھی۔ دیان نے فوراً ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ اگلے 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر وہاں موجود علی کی حالت کا اچھی طرح مشاہدہ کرنے کے بعد بولے تھے، مبارک ہو مسٹر دیان، علی اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ فی الحال میں انہیں نیند اور سکون کی میڈیسن دے رہا ہوں، تاہم یہ مکمل طور پر خطرے سے باہر ہیں الحمدللہ۔ دیان کی کوشش رائگاں نہیں گئی تھی۔ منت کے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ گئی، مگر دیان کو کہاں پرواہ تھی۔ دادا اور احمد غازی صاحب کی عمرے کی ڈیٹ قریب آ گئی تھی۔ انہوں نے علی کا ویزا بھی ساتھ ریڈی کروا لیا تاکہ اس ماحول سے نکل کے وہ مزید بہتر ہو سکے اور منت بھائی سے ہٹ کے شوہر کو تھوڑا وقت اور توجہ دے۔ مگر اب دیان اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا، مگر وہ نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ تبھی منت نے ضد کر کے اس کا آفس پھر جوائن کر لیا تاکہ اس کے قریب رہ کے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے۔ مگر دیان کا رویہ آفس میں بھی اس کے ساتھ بے حد روڈ ہوتا۔ آج کل اس نے ایک نئی سیکرٹری اپوائنٹ کر لی تھی اور اب وہ اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزار رہا تھا۔ منت کا ہونا نہ ہونا جیسے اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ روز خوب تیار ہو کر آفس آتی تھی، بہانے سے اس کے آفس کے چکر لگاتی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس روز وہ اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لایا تھا۔ منت بے حد خوش تھی، مگر جلد ہی اس کی خوشی صابن کا جھاگ بن کر اڑ گئی جب دیان نے اسے بتایا، کل نمل کی سالگرہ ہے، مجھے لڑکیوں کے لیے زیادہ گفٹ وغیرہ لینے کا اندازہ نہیں، پلیز تھوڑی ہیلپ کر دو۔ واٹ؟ وہ جیسے کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری نمل، نم آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہتی وہ پلٹی تھی اور ایک ٹیکسی کو روک کر اس میں گھر چلی گئی۔ دیان کو بے حد مزہ آیا۔ رات میں پھر جان بوجھ کر وہ خاصی لیٹ گھر آیا تھا۔ منت کو بخار تھا، لہٰذا وہ اس کا انتظار کیے بغیر سو گئی۔ دیان فریش ہونے کے بعد بستر پر آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، میں نمل سے شادی کر رہا ہوں۔ منت جو پہلے ہی بخار سے نڈھال تھی، اس کی اچانک اطلاع پر اس کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بھڑکی تھی۔ دیان نے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے تکیہ باہوں میں دبایا تھا، اس لیے تاکہ تم دادو اور پاپا کے سامنے خامخواہ مظلوم بن کر کوئی تماشا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں تو ویسے بھی عادت ہے ہر خوبصورت لڑکی پر ڈورے ڈالنا اور پھر اسے نکاح کی پرچی تھما کر اپنی قید میں کر لینا۔ تم نے ڈالی ہے یہ عادت، وگرنہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں بس کرو، میں جیسے جانتی نہیں تمہیں۔ جانتی ہوتی تو وہ سب نہ کہتی جو کہہ چکی تھی۔ تمہیں کیا پتا، تم سے ملنے کے بعد میں نے کسی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک خود پر حرام کر لیا تھا۔ چلو اب بھی حرام ہی رہے گا، غصے سے کہتی وہ اٹھی اور اس سے پہلے کہ دیان کچھ سمجھتا اس نے باہر نکل کے کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ آج کے بعد تم یہیں اسی کمرے میں قید رہو گے۔ 3 سال پہلے تمہیں اپنی دوست کی مدد کے لیے کڈنیپ کیا تھا، 3 سال کے بعد آج اپنے لیے قید کر رہی ہوں۔ جب تک تمہاری اس سفید کبوتری کا پتہ صاف نہ کر دوں تمہیں اس کمرے سے رہائی نہیں ملے گی۔ ونڈو سے اسے وارن کرتی وہ پلٹ گئی تھی۔ پیچھے دیان اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ اس نے جو کہا تھا کر کے دکھایا تھا۔ روز آفس جاتی، سارے معاملات دیکھتی، نمل لگاری کو اس نے بنا کسی وجہ کے کمپنی سے فارغ کر دیا تھا۔ دیان چیختا غصہ کرتا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسی دوران اسے خبر ملی تھی کہ اس کے منجلے چچا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، مگر ایک روز اسی بیٹے نے معمولی تلخ کلامی پر ان دونوں میاں بیوی کی جان لے لی۔ وقت کا دھارا الٹا بہنا شروع ہو گیا تھا۔ جس بیٹے کے لیے ایک بدبخت باپ نے اپنی آخرت داؤ پر لگائی تھی، اپنے سگے خون کے رشتوں کا خون کیا تھا، وہی بیٹا اب بات بات میں انہیں کھانے کو پڑتا تھا۔ باقر احمد کو اب اس درد کا احساس ہو رہا تھا جو اپنی ایسی ہی حرکتوں کے باعث اس نے اپنے ماں باپ کو دیا تھا۔ زمینیں اجڑنا شروع ہو گئی تھیں، اکلوتا بیٹا آنکھوں کے سامنے سوکھتا جا رہا تھا اور وہ بے بس تھے۔ جو فصل انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بوئی تھی اب اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا تھا، مگر ان سے کٹائی نہیں ہو رہی تھی۔
انہی دنوں ایک رات وہ بہت دیر سے منہ کالا کر کے گھر واپس آیا تو باقر احمد خاموش نہ رہ سکے۔ جواب میں بلند بخت نے ان دونوں میاں بیوی کو بالکل ویسے ہی خاموش کروا دیا تھا جیسے انہوں نے اپنے سگے خون کے رشتوں کو کروایا تھا۔ کہانی ختم ہو گئی تھی، مگر بھیانک انجام ایک بدنما داغ بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمینیں اور حویلی جو انہوں نے خون کے رشتوں کے خون کے عوض ہتھیائیں تھیں، ویسی کی ویسی خالی پڑی رہ گئی تھیں۔ منت کو بہت دنوں کے بعد قرار آیا تھا۔ اس نے اس روز کھل کر فضا میں سانس لی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر پھر سے پرانی منت زندہ ہو گئی ہو۔ اب اس شہر میں اس کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بلا شبہ احمد غازی اور دیان غازی نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا۔ وہ اب بالکل محفوظ تھی۔ دیان کو کمرے میں قید ہوئے وہ چوتھا دن تھا۔ اسے ڈپریشن سے بخار ہونے لگا تھا۔ اسے باہر کی دنیا میں تنہا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دل چلانا اور بات تھی، مگر وہ اسے کوئی نقصان پہنچتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اس روز جب وہ آفس سے واپسی کے بعد اسے کھانا دینے آئی، وہ چپ چاپ بستر میں دبکا پڑا رہا۔ منت نے کئی آوازیں دی مگر اس کی طرف سے خاموشی پا کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جلدی سے چابی لا کر لاک کھولا اور گھبرا کر بیڈ کی طرف آئی تو دیان نے ایک ہی جست میں اسے قابو کر لیا۔ بے حس سالم کم عقل لڑکی، آج خیر نہیں تمہاری۔ منت جو تھوڑی دیر پہلے بے حد پریشان ہو گئی تھی، اس کے ٹھیک ٹھاک ہونے پر بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھتی اسے گھور کر رہ گئی۔ ہمیشہ سے دھوکے باز اور چیٹر ہو تم۔ اور بھی بہت کچھ ہوں، میں آج رات بتاؤں گا تمہیں۔ وہ واقعی غصے میں تھا۔ منت نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر کس کر لیا۔ سیز فائر پلیز۔ اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ دیان سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا دنگ رہ گیا تھا۔ بے حد چلاک اور بے حس لڑکی ہو تم، قسم سے۔ نظریں چراتے بے ساختہ اس نے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، جب منت نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے گرا کر خود وہ اسی سینے پر لیٹ گئی۔ جیسی بھی ہوں صرف تمہاری ہوں، تمہاری طرح جگہ جگہ گھاس نہیں چرتی میں۔ نمل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ رو رہی تھی بیچاری۔ اس کی بات نظر انداز کرتے اس نے اپنا سوال داغ دیا تھا۔ تبھی وہ بھڑک اٹھی۔ ایسی کی تیسی تمہاری اس نمل کی۔ غصے سے کہتے اس نے سائڈ پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا اور نمل لغاری کا نمبر بلاک کر دیا۔ دیان بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ بس اتنی ہی بہادر تھی تم؟ اس دن کیا کہہ رہی تھی بتانا ذرا؟ تمہارا سر۔ اس کے بال مٹھیوں میں جکڑتی وہ غصے ہوئی تھی جب دیان نے اسے پھر سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر زور سے بھینچ لیا۔ میری جان ہو تم منت نصیر، کب سمجھو گی یہ بات؟ جواب میں منت نے پلکیں موند کر خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا کہ اب وہ حسین و جمیل سب پیارا شخص خود بھی اس کی جان بن گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔